اچھا جی، پی ٹی ایم اس وقت ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے پاکستان کے لیے. جو ریسنٹ چیزیں ہوئی ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یا اکاؤنٹنگ فار دیم. ناؤ انفارچونیٹلی اٹس اے ویری سینسٹیو ایشو. نو ون وانٹس ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. مگر سب سے زیادہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ کوئی بیچ میں آتا بھی نہیں ہے ٹو میڈیٹ. Now, my intention right now is to mediate between both. اب جتنی ہسٹری میں نے پی ٹی ایم کی پڑھی ہے ان کے کچھ لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے. ان کی پوری فیملیز وائپ آؤٹ کر دی گئی ہیں. اینڈ مائنڈ یو کہ یہ پاکستان آرمی یا ملٹری نے ان کی فیملی وائپ آؤٹ نہیں کی, یہ طالبان نے کی ہے. سو طالبان نے ڈائریکٹلی اٹیک کر کے ان کے کچھ لیڈرز ہیں, ان کی دکانیں, زمینیں, گھر, بھائی, پوری فیملیز, مطلب اس حد تک وہ گئے ہیں کہ میسیولی ہرٹ کیا ہے طالبان یا کچھ آرگنائزیشنز نے ان کو, ٹیررسٹ آرگنائزیشنز میں, which is not again I say it is not پاکستان آرمی اور دی اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے یہ کیا ہے. جو لوگ اس بات پہ اگر کنفیوزڈ ہیں تو یہ طالبان نے کیا تھا. سو ان کے ساتھ پی ٹی ایم والوں کے ساتھ بہت جگہ پہ بہت غلط ہوا ہے. ہاں مانا, ایگریڈ. بہت ریزنٹمنٹ ہے, ایگریڈ. یو فیل لیٹ ڈاؤن کہ پاکستان آرمی نے یا پاکستان ملٹری نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا اس ٹائم پہ. انڈرسٹینڈ. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ انکمپٹنٹ ہیں, جو منسٹرز ہیں وہ آؤٹ آف پلیس ہیں, میڈیٹ کرنے والا, سمجھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک فورن منسٹر یا فورن پالیسی سب کچھ ہوتی ہے. نہیں. جب ملک کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, ہم لوگ کی ایک نیچر ہے کہ جب تک پانی سر سے نہ گزر جائے ہم اگنور کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایشو سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو سلوشن کی طرف نہیں جاتے. یہ پاکستانیوں کی ایک فطرت ہے. ٹھیک ہے, کہ جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے سچویشن, تباہ ہو جاتی ہے, تو تب وہ جا رہے ہوتے ہیں اچھا ہاں یہ بات کریں, کیا کریں. شروع میں نہیں کرنا جب پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے, میں اگر اس طرح اگزامپل دوں, میرے پاس لیٹ می سی, ایک منٹ ہے, یہ ایک پینسل ہے. ٹھیک ہے, لیٹ می برنگ دس. یہ میں نے انگلی کے بیچ میں رکھی ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ادھر رہ کے ابھی میری بات سننی ہے. اگر آپ ادھر وزن ڈالیں گے تو یہ پینسل گر جائے گی, اگر آپ ادھر وزن ڈالیں گے یہ پینسل گر جائے گی. اس کی سینٹر میں رہ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اسی طریقے سے آپ کی ڈیسیجن صحیح آ سکتی ہے. اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ رہ کے نہیں آ سکتی. اب ہو کیا رہا ہے, کافی باتوں پہ آپ لوگ صحیح ہیں, کافی باتوں پہ پاکستان ملٹری صحیح ہے. ان another word, میں اس طریقے سے بات کرتا ہوں کہ آپ اپنی سائڈ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, پاکستان ملٹری اپنے سائڈ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. اور ہو کیا رہا ہے کہ سچویشن کمپاؤنڈ ہوتی جا رہی ہے اور مس کمیونیکیشن بڑھتی جا رہی ہے, ایگریشن دونوں سائڈوں پہ بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ ڈسپیٹ نہیں ہو رہی. کوئی اس کو حل نہیں کر رہا. جو ہمارے جتنے نالائق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ بیچ میں جائے, کیونکہ انہوں نے اپنی اگلی سیٹیں کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری کو خوش کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کو ساری باتیں, ان باتوں کو پتہ ہے. اب آئے دن, اب آپ کے ایکشنز پہ یو انڈرسٹینڈ کہ ہر ایکشن پہ ریئیکشن آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ ایکشن اٹھاتے ہیں, چاہے وہ صحیح بات پہ اٹھاتے ہیں یا وہ غلط بات پہ اٹھاتے ہیں. آپ ایک ایکشن اٹھاتے ہیں, اس سے پھر اسٹیبلشمنٹ کا ریئیکشن آتا ہے کہ آپ لوگ پہ ایف آئی آر ایس کٹ جاتی ہیں, پھر آپ میں اس کے ریٹرن میں ریئیکشن آتا ہے کہ ریزنٹمنٹ اور بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسکلیشن ہو رہی ہے اس وقت دونوں سائڈوں سے, آہستہ 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 جڑتا جا رہا ہے, جاتا جا رہا ہے, جاتا جا رہا ہے سلسلہ. ابھی بات صحیح غلط کی ہو ہی نہیں رہی, ابھی ایسکلیشن کی ہو رہی ہے کہ
دونوں سائڈوں سے ایسکلیشن بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ ایسکلیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ فزیکل ہو گئی ہے. چاہے آپ کے ان دونوں ایم این اے ایم پیز نے اس چوکی پہ حملہ کیا ہو یا نہیں, بٹ دس از ون تھنگ جو آپ کو سوچنا چاہیے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو چوکی پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ جو فوجی بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنی ٹائم دیکھ رہا ہے کہ اس کی ڈیوٹی کب ختم ہوگی, وہ واپس جائے. وہ فوج میں گیا اس لیے تھا کہ اس کو میڈیکل مل جائے, اس کی بیوی کو میڈیکل مل جائے, اس کے بچوں کو پڑھائی مل جائے, اور اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ پاکستان کے لیے وغیرہ وغیرہ, وہ ایک ریٹرک ہے جو بعد میں ڈالی جاتی ہے, جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کرنا پڑتا ہے بیکاز سب کے ساتھ ہوتے ہیں. ادروائز باٹم لائن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ. ان کا سی او جو ان کو کہے گا وہ کریں گے. جہاں تک یہ بات آتی ہے, مسنگ پرسنس کی بات آئی یا اس طرح کی بات آئی, اب ادھر آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, بہت ضروری ہے, کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان آرمی یا پاکستان ملٹری ایز اے ہول وہ چیز کر رہی ہے. ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, خاص طور پہ جب انٹیلیجنس ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں تو انٹیلیجنس کی دنیا میں اٹس اے ویری سیکریٹیو اینڈ اے ویری واسٹ سینیریوز. اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی کہتا ہے کہ مجھے نہ بتاؤ, میں نہیں جاننا چاہتا. کور کمانڈرز بھی کہتے ہیں کہ یار ہمیں نہ بتاؤ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو, ہم چاہتے ہیں ہماری رات کی نیند نہ خراب ہو. اور یہ میں تنزیہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور کرنی پڑتی ہیں ان انٹیلیجنس ورلڈ, جس میں نارمل انسان انوالو ہونا ہی نہیں چاہتا, جس کے پاس مورلز ہوں یا کوئی سینس ہوں. سو وہ کہتے ہیں تم جانو تم کرو. اب ہوتا کیا ہے کہ اب ایک انٹیلیجنس بیورو ہے, آئی بی کی بات نہیں کر رہا, انٹیلیجنس بیورو ان جنرل میں بات کر رہا ہوں, کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے یا آرمی کوئی کمانڈ ہے. اب اس کا ایک سی او ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کمانڈنگ آفیسر کے نیچے جتنے لوگ ہیں انہوں نے اس کی بات فالو کرنی ہے. اب اف دا سی او از ہائی انف, ٹھیک ہے, وہ بات کبھی ملٹری تک پہنچ نہیں سکتی, وہ بات کبھی تک کور کمانڈر تک پہنچ نہیں سکتی کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس پورے مسئلے کا حل اور سولوشن I'll try and tell you, اگر آپ کو لاجیکل لگتا ہے تو کریں. اگر آپ ریزسٹ کرتے رہیں گے, یہ آپ کو پہ میڈیا بلیک آؤٹ بھی امپلیمنٹ کریں گے, یا آپ پہ ایف آئی آرز بھی ڈالیں گے, کیونکہ وہ اپنی طرف سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی طرف سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں, بٹ ان ریالٹی کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایسکلیٹ ہوتا جا رہا ہے سلسلہ. دونوں پروٹیکشن کے بیسس کے اوپر کرتے ہوئے ایک ریاکشن کاز کر رہے ہیں. وہ ریاکشن ایگریشن کو ایسکلیٹ کیے جا رہا ہے اور ریزنٹمنٹ بڑھائی جا رہا ہے. چیزیں یہاں تک آ گئی ہیں کہ دے آر کنسرنڈ اینڈ دے آر آف دا ویو کہ جی پی ٹی ایم جو ہے وہ انڈیا یا افغانستان یا اینٹی پاکستان فورسز سے اب پیسہ لے رہا ہے ٹو آپریٹ اگینسٹ پاکستان. ٹھیک ہے, اب یو کین امیجن کہ جس آدمی نے اپنی زندگی ڈیووٹ کی ہے ملٹری میں یا فوج میں, جو کور کمانڈر بنا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف بنا ہے, جو ہائی رینک پہ گیا, اس نے اپنی پوری زندگی وقت کی ہے وہاں پہ, اینڈ ہی وانٹس ٹو پروٹیکٹ. ٹھیک ہے, جس طرح آپ اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی زمینوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی فیملی کو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ان کے ساتھ گزری ہے, اسی طریقے سے آرمی یا ملٹری کی مین کی زندگی ادھر گزری ہے, وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اینڈ دا کنٹری از پارٹ آف دیٹ جورسڈکشن. تو اس کے لیے ایک نیچرل چیز ہے. سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ بیکم نیوٹرل فار جسٹ 1 منٹ, اپنی ریزنٹمنٹ اٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھیں. ایگریشن ول کاز اے ریئیکشن, the reaction will cause a reaction. ٹھیک ہے نا, in return for that get proof. ٹھیک ہے, میں نے ابھی تک کوئی تصویر نہیں دیکھی, میں نے لوگ نہیں دیکھے پی ٹی ایم کی طرف سے جلوسوں یا یہ لیڈرز یا سو کالڈ ان چیزوں کے علاوہ جو ایکچوئل لوگ ہرٹ ہوئے ہوں. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, مانا. اگر آپ ہسٹری میں جائیں, یہ بھٹو صاحب کی مہربانی تھی جنہوں نے ایکشنز ڈالا تھا بلوچستان میں. ریڈ دا ہسٹری, یو نو اباؤٹ اٹ. وہ اس ٹائم کے شروع ہوا تھا, بٹ میں ابھی اور اس وقت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ابھی آپ کی آرگنائزیشن اور یہ ملٹری کے ساتھ جو کنفرنٹیشن چل رہی ہے ابھی شروع ہوئی ہے.
गेट प्रूफ, तस्वीरें लें. अगर मिलिट्री का कोई CEO लेट्स से उसने एक्शन अलाउ किया कि उसके जो आदमी हैं वो आप लोगों पे फायर करें या आप लोगों को हर्ट करें, बीइंग अ पाकिस्तानी योरसेल्व्स, जस्ट गेट द प्रूफ. और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि ये ज़िया की टाइम की हुकूमत नहीं है, ज़िया की टाइम की फौज नहीं है ये. मैंने देखे, मेरा एक अपना ताया फौज से रिटायर्ड है जो ज़िया के टाइम का है, ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट एरोगेंट एंड आई डोंट इवन वांट टू यूज द वर्ड्स, ठीक है. इसको, इनका तरीका क्या होता है, फ़ोन उठाएंगे, हाँ उसका ज़रा दिमाग साफ करके आओ, हाँ उसको ज़रा ठीक करो, इसको ना ज़रा समझाओ थोड़ा सा, हाँ ये तरीका होता है. ये ज़िया के फ़ौजी हैं, ये ज़िया वाली फ़ौजी नहीं है. ये आपकी बात सुनेंगे भी, ये आपकी बात समझेंगे भी, बट वो जो गैप बन गया है उस गैप को आप लोगों ने ख़त्म करना है. उस गैप को ख़त्म करने का सिंपल तरीका क्या है, आप पे इस वक्त मीडिया ब्लैकआउट है, सोशल मीडिया ब्लैकआउट है या जो भी है, आपको नहीं, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहे हैं, कंपाउंड कर रहे हैं सिचुएशन को, और बाकी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं. जो आप एनिमीज़ ऑफ पाकिस्तान कह लें या अगेंस्ट पाकिस्तान कह लें या एंटी पाकिस्तान कह लें, वो आपसे हमदर्दी नहीं कर रहे, वो PTM से हमदर्दी नहीं कर रहा, वो PTM के सेंटिमेंट को यूज़ कर रहा है, आपको यूज़ कर रहा है टू एक्ट अगेंस्ट अ कंट्री, ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट डिफीट पाकिस्तान आर्मी, यू कैन नॉट डिफीट द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है. मगर एट द सेम टाइम इस बात को जहन में रखते हुए कि इनको डिफीट नहीं कर सकते, मगर इस बात को भी जहन में रखें कि ये अब वो ज़िया के टाइम की फ़ौज नहीं रही है. मैं आपको लिख के आज देने को तैयार हूँ, अगर आप प्रूफ लेके, तस्वीरें लेके, सेल फोन हर जगह मिल जाता है, आप वीडियोस बनाएं, प्रूफ लें, एक ख़त में डालें, GHQ को भेज दें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम भेज दें, ठीक है. सीधा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम भेजें, अपने नाम डालें कि ये मेरा नाम है, मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है. जिसमें आप कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दें उन्हें, जहाँ पे वो आपसे बात कर सकें, ठीक है. मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि आज की वो फौज नहीं है. किसी CEO ने गलत एक्शन उठाया है आप लोगों के खिलाफ, ही विल बी टेकन टू अकाउंट फॉर इट. बट लेट मी टेल यू दिस एज वेल, पाकिस्तान आर्मी में और एस्टैब्लिशमेंट में 100 खामियां हैं, मगर अब ये उस टाइप के लोग नहीं रहे हैं. ये अपने हाथ से आपको नहीं मारेंगे, ठीक है. इंडिया ने बहुत दफ़ा कहा कि जी हमारे म्यूटिलेटेड लोग मिले हैं, म्यूटिलेटेड मीन्स सर कटा हुआ, या बॉर्डर के ऊपर हमारे फौजियों के सर काट दिए. और ये बात फिर कन्वे की कि यार देखो, एक्शन से बात समझो. सर कौन काटता है, एक सोल्जर सर नहीं काटता किसी का, ठीक है. वो गोली ज़रूर मारता है, वो अपनी मतलब ऑब्वियसली डिफेंस ज़रूर करता है, बट सर काटने वाला एलिमेंट आपको उसमें नहीं मिलेगा, उसकी सोच में नहीं मिलेगा. ये आपको एक्सट्रीमिस्ट की जहन में मिलेगा कि सर काट दिया. ये सो कॉल्ड तालिबान एंड दिस फोर्थ वगैरह वगैरह एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, ये उनकी ट्रेट है, ठीक है. सो जो आपको बॉर्डर्स पे इस तरह के अगर इंडिया को उसके फौजी मिले भी हैं, that does not mean Pakistan military did it, that means someone is doing it to make both fight, ठीक है. So coming back to your issue, मैं नहीं कहता PTM गलत है, मैं नहीं कहता PTM सही है, मैं नहीं कहता पाक फौज गलत है, मैं नहीं कहता पाक फौज सही है. मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जिस तरीके से आप दोनों इस मसले को डील कर रहे हैं, वेरी सून आप दोनों की साइडों पे रिजेंटमेंट इतनी बन जानी है कि उन्होंने ऑर्डर देना है शूट ऑन साइट और आप लोगों ने फुल फ्लेश टेररिस्ट बन जाना है, ठीक है. सो बिफोर दैट हैपेंस एंड दीज गॉड फॉरसेकन स्टूपिड जैकएस पॉलिटिशियंस जो पाकिस्तान के हैं, ठीक है, जो आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड, मगर जिस तरीके से ये बैठे हुए होते हैं और पूरा दिन याशियाँ और सब कुछ कर रहे होते हैं हम लोगों के पैसों पे और खुद काम करने का, ये उनका काम है करने का, ठीक है, टू रीच आउट टू यू. ये फौज का काम नहीं है. फौज आपके पास नहीं आएगी कि यार बताएं हम किस तरह मसले का हल निकालें, ठीक है. ये पॉलिटिशियंस का काम है, ये गवर्नमेंट्स का काम है कि वो जाती है और वो बात करती है, वो दोनों के बीच में मीडिएटर बनती है, इशू को रिजॉल्व करती है, ठीक है. बट इन कंक्लूजन, गेट द प्रूफ, ठीक है, वीडियो बना लें,
ان لوگوں کو جنہوں نے کیا ہے یاد رکھیں. اب جب آپ کوئی کہتے ہیں کہ کسی بندے نے کیا ہے جی یہ بندہ ہے جو گواہی دے سکتا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف یا کور کمانڈرز یا جو آپ کی ٹاپ براس ہے ملٹری کی, وہ صرف دیکھ کے مطلب سن کے ایک بندے کی گواہی کے اوپر وہ نہیں کر سکتے. یو نیڈ ٹو گیو دیم پروف. ٹھیک ہے, جتنی ایفرٹس آپ لوگوں نے ان چیزوں میں لگائی ہے تھوڑا سا پروف بھی بنائیں. ٹھیک ہے, اگر یہ نقید اللہ محسود, آئی ایم ویری سوری میری اتنی پروننسیشن اچھی نہیں ہے, آئی ڈونٹ مین ٹو بی انسلٹنگ, بٹ اگر وہاں سے شروع ہوتا ہے, اف یو ریمبر یہ کراچی کا بندہ تھا جس کو ایک پولیس والے نے مارا تھا, جس کا پی 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 سے تعلق ہے, جس کو پی 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 نے پریز بھی کیا ہے زرداری نے, مگر سم ہاؤ راؤ انور نے مارا تھا. راؤ انور سندھ کا پولیس آفیسر تھا, زرداری کے نیچے کام کرتا تھا, ان کی گورنمنٹ میں تھا, اس کو زرداری کی سپورٹ تھی, زرداری نے اس کو بڑا اچھا بھی کہا ہے. ٹھیک ہے, مگر سم ہاؤ آپ کی لڑائی پی 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 کے ساتھ نہیں چل رہی, آپ کی لڑائی سم ہاؤ پاکستان فوج کے ساتھ شروع ہوگی. سوچنے کی بات ہے یہ سب کیسے ہوا. ٹھیک ہے, پروف لیں, ان کو بھیجیں, نہ وہ کچھ کریں. ٹھیک ہے, لیٹس سے آپ نے پروف, کانکریٹ پروف چیف آف آرمی اسٹاف کو بھیجا, ٹاپ براس کو بھیجا, خطوں میں بھیجا, نہیں رپلائی کرتا, یہ نہیں جواب آیا, اس کا مطلب پاکستان آرمی اینڈ پاکستان ملٹری چور ہیں, ان کے دل میں چور ہے, یا آپ کے لیے برا کرنا چاہ رہے ہیں. پھر سیکنڈ سٹیپ یہ آتا ہے کہ آپ وہ پروف لیں, یو این بھیجیں. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل وار کرائم سے بھیجیں, وہاں بھیجیں. ٹھیک ہے, یہ طریقہ نہیں ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اس سے آپ لوگ برے بنیں گے. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ, عقل مند لوگ ہیں, طریقہ یہ لیں, یو این کو بھیجیں, وہاں بھیجیں, تاکہ ان پاکستان کے اوپر پریشر آئے انٹرنیشنل ایجنسی سے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یو ایس کو فاٹا کا بڑا خیال ہے. ٹھیک ہے, افغانستان کے ساتھ ہے. سو you'll find a lot of people if you go into the right people. اسلحہ اٹھانا اور گولیاں مارنا از ناٹ اے سولوشن یار, آخر کے دن کے آخر میں اس سے کوئی حل نہیں ہوگا. اگر آپ لوگ لیٹ سے وہ چوکی پہ کنٹرول لے بھی لے لیں تو پھر کیا ہونا تھا یار. ٹھیک ہے, ہزاروں اور چوکی ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس سی او نے, کمانڈنگ آفیسر نے یا فوج نے لیٹ سے کہ آپ کے لوگ مارے ہیں, تو کچھ لوگ مارنے سے انہوں نے کیا آپ کی موومنٹ ختم ہو جائے گی, یا آپ لوگ ختم ہو جائیں گے, آپ کی ٹرائب ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو یہ بہت بیوقوف قسم کی تھنکنگ ہے دونوں سائڈوں پہ. ٹھیک ہے, پروف لیں, اکٹھا کریں, ان کو بھیجیں, دے ول ریئیکٹ. اور اگر 0.1% چانس ہے کہ اگر وہ ریئیکٹ نہ کریں, اور اگر وہ نہیں کرتے پھر آپ وہ پروف لے کے بھیجیں, یو ایس بھیجیں, یو ایس ایمبیسیز بھیجیں, یو این بھیجیں, ان جگہ بھیجیں, پھر آپ دیکھیں کہ آگے سے ریئیکشن کیا آئے گا. اپنے آپ کو انڈیا یا افغانستان یا را یا این ڈی ایس یا فلانی ایجنسی یا اینٹائی پاکستان, ان طرح کی چیزوں سے افیلیٹ کرنے سے آپ لوگوں کا کاز آگے نہیں بڑھے گا اور نقصان اٹھائے گا. ٹھیک ہے, یو کین ناٹ فائٹ اے اسٹیٹ. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ زیا, آئی ول سے اٹ ونس اگین, زیا کا ٹائم نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, کوشش کریں. تھینک یو.